شامی صاحب، کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی، بڑا ایک سخت رد عمل آیا ہے اور کافی جو لوگ ہیں جنہوں نے تنصیبات پہ حملے کیے گرفتار بھی ہوئے ہیں، ان کے خلاف سخت ایکشن بھی لیا جائے گا۔ اس پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مزید جو یہ ایک عوام میں تھوڑا سا شعور پیدا ہوگا کہ یہ کس طریقے مطلب آپ اس کو ہینڈل کریں گے، دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، لوگوں کی تربیت کرنا تو یہ ہمارے سیاسی رہنما ہیں، ان کا فرض ہے۔ انہیں صرف جذبات سے کام نہیں لینا، لوگوں کو ڈسپلن جو ہے وہ بھی سکھانا ہے۔ قائد اعظم کا زور ہی اسی بات پہ ہوتا تھا، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، نظم و ضبط اگر نہیں ہوگا تو پھر تو ہر چیز تہوبالا ہو جائے گی۔ اب یہ سیاسی کارکنوں کو معلوم ہونا چاہیے نا ان کے احتجاج کی حدود کیا ہے۔ احتجاج کرنے کا حق تو حاصل ہے ہر شخص کو، لیکن آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اگر کچھ لوگ اٹھیں گے اور دفاعی تنصیبات پر حملہ کر دیں گے تو ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا چاہیے، اس بارے میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی۔ ان کو سزائیں بھی ملنی چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ حد کیا ہے، جس کو حد کو وہ پار کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ لیکن ایک مجموعی ماحول جو ہے اس کو درست کرنا، اس کو سازگار بنانا، اس کو ٹھنڈا رکھنا، ایک دوسرے سے بات کرنا، ایک دوسرے کی بات سمجھنا، یہ تو جمہوریت کا تقاضا ہوتا ہے نا۔ جمہوریت کا صرف یہ نام تو نہیں ہے کہ آپ اپنی بات رکھتے رہیں اور دہراتے رہیں، دوسروں کو للکارتے رہیں اور ان کو زیر کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ جمہوریت تو جینے دو اور جیو کا نام ہے نا، مکالمے کا نام ہے، ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنے کا نام ہے۔ کوئی سیاسی جماعت کی ایسی نہیں ہے جس کو 100% لوگوں کی حمایت حاصل تو لوگ، ہر جماعت کا ایک اپنا حلقہ اثر ہے، ہر ایک کی اپنی کانسٹیٹوئنسی ہے، ہر ایک کے حامی موجود ہیں، ہر ایک کے مخالف موجود ہے۔ تو جمہوریت کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ ووٹ کی طاقت جو ہے اس کے ذریعے اپنی طاقت کا اظہار کریں۔ اگر لوگ آپ کے ساتھ ہیں بڑی تعداد میں تو آپ حکومت قائم کر لیں، نہیں تو اپوزیشن میں بیٹھے۔ اپوزیشن کے بھی حقوق ہیں، حکومت کے بھی حقوق ہیں، اپوزیشن کے بھی فرائض ہیں، حکومت کے بھی فرائض ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بھی اور ان کے مخالفین کو بھی یہ تو غور کرنا چاہیے نا کہ وہ ایک ہی سرزمین کے رہنے والے ہیں، ایک پاکستان کے شہری ہیں، ان کا مستقبل اس سے جڑا ہوا ہے۔ تو جب اگر ہم یہ ایک آگ پھیلتی چلی جائے گی تو سارے جل جائیں گے اس کے اندر، اس کا تو ادراک ہونا چاہیے نا۔ بالکل سر، چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ سیاسی قوتوں کا انداز جو ہے وہ درست نہیں ہے، تو ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ داری کا تعین تو ہم بعد میں کر لیں گے۔ یہاں تو ہر شخص دوسرے کو ذمہ دار سمجھتا ہے۔ ہر شخص کا خیال یہ ہے کہ دوسرا بہت قصوروار ہے اور بہت وہ پوئتر ہے، وہ دودھ کا دویا ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ ہر شخص کو اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ اپنے ہر ادارے کے ذمہ دار جو ہیں ان کو اپنے گریبان کو ٹٹولنا چاہیے کہ ان سے کیا غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، انہوں نے کس طریقے سے لوگوں کو مایوس کیا ہے یا ان کی توقعات پر پورا نہیں اترے۔ ہر اگر ادارہ، خواہ پارلیمنٹ ہو، خواہ جوڈیشری ہو، خواہ ہمارے دوسرے ادارے ہوں، وہ اپنا احتساب آپ کریں نا اور دیکھیں ان سے کیا غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، ان کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ورنہ تو ہم تو ہر شخص دوسرے کی غلطیاں نکالنے پر بیٹھا ہوا ہے، ان کی نشاندہی کرنے پہ بیٹھا ہوا ہے اور اپنی غلطیوں کا کوئی احساس نہیں کر رہا۔ شامی صاحب، آپ نے تربیت کی بات کی اس وقت، اور ایز اے پبلک، ایک عام شہری کے ہوتے ہوئے میں دیکھتا ہوں ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں، چاہے وہ جس مرضی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہوں، وہ ایک بہت ہی نیگیٹو انفلوئنس جو ہے اپنے سپورٹرز اور سوسائٹی کے اوپر ڈال رہے ہیں، چاہے وہ خان صاحب ہوں، چاہے مریم نواز ہوں، فضل الرحمان صاحب ہوں، جو بھی ہوں،
وہ ایسی زبان استعمال کی جا رہی ہے جس سے ہمارا جو پورا معاشرہ ہے وہ تباہ ہو چکا ہے. بالکل درست بات ہے آپ کی. نہ کوئی ادب ہے، نہ آداب ہے، نہ اخلاق ہے. جو جس کے منہ میں آئے وہ کہتا چلا جا رہا ہے. جمہوریت اس کا نام تو نہیں ہے. جمہوریت تو کہتی ہے کہ جہاں میری آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں آپ کی آزادی شروع ہوتی ہے. یہ جو ہم نے تو نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو ہم نے کوئی کیا تیر مار لیا ہے؟ ہم ایک تتر بہتر ہے، آپس میں الجھے ہوئے ایک جگرالو قوم بن کر رہ گئے. آپ کوئی ہمارے اندر نظم ہے نہ ضبط ہے. تو ہم تو خودکشی پہ اگر تلے ہوئے ہیں تو پھر دنیا کو کیا ہماری پرواہ ہوگی؟ کوئی ہمیں ہماری آگ بجھانے کے لیے نہیں آئے گا. لوگ تو تماشا دیکھیں گے. اگر ہم اپنی آگ میں خود جل جائیں گے تو لوگ تالیاں بجائیں گے. بالکل ایسے ہی. سر انتخابات کا جو معاملہ ہے یہ کہاں تک پہنچے گا؟ دیکھیے انتخابات تو ہونے چاہیے نا. انتخابات کے بغیر تو کوئی معاملہ چل نہیں سکتا. ہمارا جو دستور ہے اس کی بنیاد ہی لوگوں کی رائے پر ہے. انتخابات کے ذریعے لوگوں کی رائے ظاہر ہونی چاہیے. اب دیکھیے یہ جو قومی اسمبلی ہے یہ مدت پوری کرنے والی ہے. دوسری 2 صوبائی اسمبلیاں خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کی تو تحلیل ہو چکی ہیں، مگر سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیاں بھی تحلیل ہونے والی ہیں. یہ 2-4 مہینے کا معاملہ ہے. تو اتنا بڑا ہنگامہ اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ انتخابات جو ہیں ان پر اتفاق کرنا چاہیے، ان کی تاریخ پر اتفاق کرنا چاہیے، ان کے انتظامات پر اتفاق کرنا چاہیے. ابھی آپ دیکھیے ترکی میں کیا ہوا ہے. ترکی میں زلزلہ آیا ہے، معاشی حالات خراب ہیں، اس کے باوجود لوگوں نے ووٹ ڈالے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ. 88% لوگ جو ہیں انہوں نے ووٹ ڈالے. آپ دیکھیں یہ ہمارے سامنے غور کرنا چاہیے نا یہ ساری صورتحال پر. ہم نے اپنی کیا شکل بنا لی؟ ہمیں ووٹ ڈالنے چاہیے. ووٹ ہمارے یہاں تو ووٹ بھی ایک مصیبت بن گئے ہیں. پہلے ہم الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں، جب الیکشن ہو جاتا ہے اس کی نتائج تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہوتے. یہ ایک جھگڑالو قوم بن کے رہ گئے ہم. ہمارا منظر کیا؟ ہم دیکھیں ہم نے کتنے جھگڑے کھڑے کیے ہیں اپنے اندر ہی، ایک دوسرے سے کتنی بار الجھے ہیں. ہمارا ملک جو ہے 2 لخت ہو چکا ہے اور ہم کوئی سبق سیکھنے کو تیار نہیں. بالکل صحیح. سر یہ جو ملک کی سیاسی بدحالی ہے آپ کچھ فیوچر میں دیکھتے ہیں کچھ اچھی چیز ہوگی، کوئی تبدیلی آئے گی، کچھ اچھا ہوگا یا یہ مزید برا ہی ہوگا؟ برا اس سے برا کیا ہوگا جو ہو رہا ہے؟ اور کیا ہم کسی یعنی کیا کریں گے کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ؟ ہر شخص جو ہے دستور کا نام لے رہا ہے اور ہر شخص دستور کی خلاف ورزی کر رہا ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ کبھی سپریم کورٹ کے سامنے مظاہرہ ہو رہا ہو اور سپریم کورٹ کے ججوں پر اس طرح سے بدزبانی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہو ان کے بارے میں؟ آپ نے دیکھا یہ دفاعی تنصیبات پر یہ جو لوگ ہیں حملے کر رہے ہوں، اور یہ ساری کیا مناظر کیا ہے؟ یہ اس سے زیادہ زبوں حالی ہماری کیا ہو سکتی ہے؟ ہم نے ایک تماشا بنا دیا اپنے آپ کو. ہمارے لیڈروں کو غور کرنا چاہیے. وہ تو بڑے پڑھے لکھے کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں لندن سے پڑھ کے آیا ہوں، کوئی امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے، کوئی پاکستان میں اس کا تجربہ کہیں یعنی اشروں کو محیط ہے. اور پھر کیا سیکھا ہے ہم نے، کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ قومیں اس طریقے سے آگے نہیں بڑھتی. بالکل. سر یہ بتائیے کہ لا کوئی فالو نہیں کر رہا، آئین کوئی مان نہیں رہا، عدلیہ کوئی مان نہیں رہا، جس کا جو موڈ ہے وہ کر رہا ہے، تو جو عوام ہے وہ کس کی سنے؟ کون صحیح ہے اس وقت؟ میں کس کو دیکھوں؟ یہ انتخابات جو ہے ان کا ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے، دستور کے ساتھ ہمیں جڑ جانا چاہیے، اداروں کا احترام کرنا چاہیے، اور ووٹ کی طاقت جو ہے اس کے ذریعے مستقبل جو ہے اس کا معاملہ طے کرنا چاہیے. اس وقت یہ سب کی ذمہ داری ہے. ہماری سپریم کورٹ کی بھی ذمہ داری ہے، ہمارے دفاعی اداروں کی بھی ذمہ داری ہے، ہمارے جو اس وقت پارلیمانی ادارے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ حالات کو آگے لے کر جائیں اور انتخابات کا انعقاد یقینی بنائیں اور ان کے ذریعے پھر آگے کاروبار مملکت چلانے کی فکر کریں. اچھا شامی صاحب، اس کے اوپر بھی اپنے انالیسس بتائیے کہ 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن ہونے تھے، آئینی مدت پوری ہو چکی ہے، الیکشنز نہیں ہوئے، سپریم کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے، پریشر بھی بڑھ رہا ہے سپریم کورٹ کے اوپر گورنمنٹ کی جانب سے.
یہ کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے اور کیا سپریم کورٹ نئی ڈیٹ اناؤنس کرے گی یا کچھ لوگوں کو نااہل کرے گی؟ کس جانب جا رہے ہیں؟ دیکھیے الیکشن پہ جب اب تو تاریخ تو گزر گئی ہے. دستور یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی تاریخ جو ہے مقررہ تاریخ کے وقت کوئی کام نہ ہو سکے تو اس کے بعد بھی ہو جائے گا. تو انتخابات بجائے اس کے کہ ہم ایک مزید جھگڑا کریں, ہم انتخابات پر فوکس کرنا چاہیے نا. تو ابھی یعنی عمران خان صاحب بھی بیٹھے ہیں اور دوسرے لوگ بھی بیٹھے, انتخابات کی طرف توجہ کریں. انتخابات کا اکتوبر میں ہو جائے گا انتخابات, جیسا کہ الیکشن کمیشن نے تاریخ دے رکھی ہے, تو چلیے اکتوبر میں انتخابات کرا دیجیے.